بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، میں ہوں ارشد شیر۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیر ٹی وی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام سجایا اور اس میں بے شمار مخلوقات پیدا کر کے نظام کائنات میں پھیلا دیا، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی کہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز فانی ہے۔ ایک دن خدا کے حکم سے اس کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب یہ قیامت کب آئے گی، اس کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتائی ہیں اور فرمایا کہ اگر ایسے کام ہونے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ اعمال اور نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو کہ قیامت کے قریب نمودار ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر گزرا ہے۔ جس طرح ایک پیر کا جوتا دوسرے پاؤں کے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ہو بہو حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنا والے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 مذہبی فرقے ہو گئے تھے، میری امت کے 73 مذہبی فرقے ہوں گے، جو ایک فرقے کے علاوہ سبھی دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی، یعنی آپس میں خانہ جنگی کرنے لگیں گے، تو قیامت تک تلوار چلتی رہے گی، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکین میں داخل نہ ہو جائیں اور بتوں کو نہ پوجنا شروع کر دیں۔ بلا شبہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی بتائے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ فتح الباری میں ایک روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو کہ ایک عورت مردوں کے مجمع پر سے گزرے گی، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر اس کا دامن اٹھائے گا اور زنا کرنے لگے گا۔ یہ دیکھ کر دوسرا شخص اس سے کہے گا کہ اس کو دیوار کے پیچھے چھپا لیتا تو اچھا ہوتا۔ پھر نبی کریم نے فرمایا کہ یہ دوسرا شخص ان لوگوں میں ایسا مقدس بزرگ ہوگا جیسے تم میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا، جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو ان سے رخصت ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، دوزخیوں کے 2 گروہ پیدا ہونے والے ہیں۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو لمبے لمبے کوڑے لیے پھرے گا، ان سے لوگوں کو ماریں گے، صبح و شام اللہ کی ناراضگی اور غصے کو لیے پھریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، یہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے اور دبا لی جائے، زکوٰۃ تاوان سمجھی جانے لگے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، انسان اپنی ماں کو ستائے اور بیوی کی اطاعت کرے، اپنے باپ کو دور کرے اور دوستوں کو قریب کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور و غل شروع ہو جائے،
کمینے لوگ قوم کے سردار ہو جائیں۔ انسان کی عزت اس لیے کی جانے لگے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتوں اور سامان کی کثرت ہو، اور جب شرابیں پی جانے لگیں اور آنے والے لوگ پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو۔ ان لوگوں میں زمین میں دھنس جانا اور صورتیں مسح ہو جانا اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہنا۔ نبی کریم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگ ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ قاتل اور مقتول دونوں کو اپنے فعل کا علم بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کی وجہ سے قتل عام بہت زیادہ ہوگا۔ ان فتنوں میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم لوگوں پر سے اٹھا لیا جائے گا، لوگوں میں جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہوگی، شراب بہت پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ 50 عورتوں کی خبر گیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔ نبی پاک کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ وہ ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ کسی نے پہلے سنی ہوں گی اور نہ ان کے باپ دادا نے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کریم کی رسم باقی ہوگی، ان کی مسجدیں نقش و نگار سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کیا کریں گے اور یہود و نصارہ کی طرح ان مسجدوں کو سجایا کریں گے۔ جب تمام اہل ایمان اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، اہل حبش کا غلبہ ہو جائے گا، خانہ کعبہ کو گرا دیں گے، حج موقوف ہو جائے گا اور قرآن دلوں، زبانوں اور کاغذوں پر سے اٹھا لیا جائے گا۔ خدا ترسی، حق شناسی اور خوف آخرت دلوں سے معدوم ہو جائے گا، شرم و حیا ختم ہو جائے گی، کتوں اور گدھوں کی طرح زنا ہوگا، حکام کا ظلم و جہل اور رعایا کی دست درازی بڑھ جائے گی، دیہات ویران ہو جائیں گے، قحط، وبا اور غارت گیری کی آفتیں پے در پے نازل ہونے لگے گی۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی زبانی بندوں تک پہنچا دی ہیں، اور اس کے آنے کا ٹھیک وقت خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا۔ البتہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایات میں اتنا ضرور ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام مقرب فرشتے اور ہر ایک آسمان، ہر ایک زمین، ہر ہوا، ہر پہاڑ اور دریا ڈرتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو، غرضے کہ قیامت کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ بعض لوگوں نے اٹکل سے قیامت کے آنے کا وقت بتایا ہے، مگر محض وہ اٹکل اور انہم الا یخرصون کے درجہ میں ہے۔ جب لوگوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو اللہ جل شانہ کی جانب سے حکم ہوا کہ تم کہہ دو اس کا علم میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمینوں پر بھاری ہوگی اور اچانک ہی تم پر آن پہنچے گی۔